QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم 25واں پارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ اور مکہ کے دیگر کفار کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں جو بات کرنے والا پیش تھا نضر بن حارث تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے دوران، اس کو دعوت دینے کے دوران ایک جملہ کہا جو قرآن کریم کی آیت کی شکل میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور تم اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، تمہارے سارے معبود کہاں جائیں گے؟ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو مکہ کے لوگوں کو بڑا اچنبھا سا لگا، اور یہ جو نضر بن حارث تھا وہ کچھ جواب نہیں دے پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے کہ ہم بھی اور ہمارے سارے معبود اللہ کو چھوڑ کر کے سب جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ جو بحث و مباحثہ کرنے والا تھا، جو گفتگو کرنے والا نضر بن حارث تھا، وہی خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے سارے لوگوں کو چہرے کو پڑھا کہ اب کسی کے پاس کچھ دم نہیں ہے بولنے کے لیے، چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا کہ اس مجلس کے اندر عبداللہ بن زہیری کر کے نام ہے یا ربحی، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، عبداللہ وہاں پہ تشریف لایا اور اس نے لوگوں کے حالات کو دیکھا، چہرے کو پڑھا، اتنا تم لوگ حیران پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ لوگوں نے پورا واقعہ سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ تم بھی اور تمہارے سارے معبود اللہ کے علاوہ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں، جہنم کی ایندھن بننے والے ہو۔ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ارے اتنا آسان جواب تھا، جو جواب مجھے معلوم ہے، کاش کہ اگر میں ہوتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہکا بکا کر دیتا، لا جواب حیران کر دیتا۔ اب سارے لوگ خوش ہو گئے، کیا جواب تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو بہت آسان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اور تمہارے سارے معبود جہنم کے ایندھن بننے والے۔ تو ہمارے معبودوں میں اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر ہم یہ کہتے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں سب جہنم میں جانے والے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جاتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کیا۔ جب عبداللہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہہ دیا کہ جیسے بتوں کی عبادت کرنا ہے ویسے عیسیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ جیسے بتوں کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، عبادت کرنے والا جس کی عبادت کی جائے گا جہنم میں جائیں گا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اب جب یہ جملہ کہا تو سارے لوگ جو حیران اور پریشان تھے، مارے خوشی کے پھولے نہیں سمائے، سب چیخ اٹھا رہے یہ اس کے اندر دم ہے، اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پہنچائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے سامنے مثال بیان کی جاتی ہے۔ مثال کیا بیان کی جاتی ہے؟ جیسے بتوں کی عبادت کرنا جرم ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا بھی یہ بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عبادت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لات منات ہبل کی عبادت کو ایسے کر دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت، اور دونوں کو کیا کہا؟ عابد اور معبود دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ لوگ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے ہیں، جبکہ یہ لوگ عربی تھے، عرب داں تھے، عربی جاننے والے تھے، ذرا بھی اس پہ غور و فکر کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینٹنس پہ تو ان کو اس طرح کی باتیں بکواس بکنے کی ان کو نوبت نہیں آتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ پہلی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے بیچ میں یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارے معبود کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ کن لوگوں کے سامنے کہا تھا؟ مکہ کے لوگوں کے سامنے۔ مکہ میں کون لوگ تھے؟ مکہ کے کافر لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے تھے،
عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے والے نہیں تھے، یہ دور کی کوڑی لے کر آئے. ارے تمہارے معبودوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تم اس کا جواب دو نا. تم سے بات ہو رہی ہے تمہارے معبودوں کے بارے میں، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یا کرسچن کے معبود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو پہلی بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انکم وما تعبدون، ماں کا جو ورڈ ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ غیر عاقل پیڑ پودے، شجر و حجر، لات منات، بت دیوی دیوتا کی جو تم عبادت کرتے ہو یہ اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے. نہ کہ عاقل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عقل مند کے لیے کہا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام عاقل کے اندر آتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا اس کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ تم اور تمہارے وہ معبود جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں یا جو اپنی عبادت سے خوش ہوں، یہ لوگ بھی جہنم میں جانے والے ہیں. ایسے لوگ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے فوراً بعد سورہ انبیاء کی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ہاں وہ لوگ جن کے بارے میں میری اچھی بات پہلے گزر چکی ہے. اللہ رب العالمین کی اچھی بات کن لوگوں کے بارے میں گزر چکی ہے؟ اللہ کے اولیاء کے بارے میں، اللہ کے انبیاء کے بارے میں، صلحاء کے بارے میں، اتقیاء کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت خود کیے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے. غیروں کی عبادت کرنے کو وہ لوگ پسند نہیں کیے. جب زندگی بھر ایک آدمی اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا ہو تو مرنے کے بعد یا زندگی میں لوگ اس کی عبادت کریں تو اس کو خوشی ہو سکتی ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا نیک لوگوں کے بارے میں میری بات پہلے سے گزر چکی ہے. اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. تو اس ٹکڑے کے ذریعے سے انبیاء کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے، فرشتوں کی کوئی عبادت کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرتا ہے، عزیر اور عیسیٰ کی کوئی عبادت کرتا ہے، تو عابد تو جہنم میں جائیں گے، عبادت کرنے والے تو جہنم میں جائیں گے. لیکن یہ جن کی عبادت کی جا رہی یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. تو پہلی مثال یہ. دوسری اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال دیا ہے کہ جہنم میں گنہگاروں کو جو چیز ملنے والی ہے کھانے کے لیے، وہ اس کی مثال اللہ نے دیا ہے. ان شجرۃ الزقوم، زقوم ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل ایسا ہے کہ اگر آدمی اس کو منہ کے اندر لے تو بہت تلخ محسوس ہوتا ہے، بہت کڑوا محسوس ہوتا ہے، اور جب اس کو سونگھنے لگ جائے تو اس کا پورا بھیجا خراب ہو جاتا ہے، اتنا بدبو والا ہوتا ہے. اور جب اس کا پھل توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جو رس نکلتا ہے یا اس کو جو پیپ نکلتا ہے اگر وہ بدن کے اندر کہیں لگ جائے نا تو ایسی صورت میں شارح حدیث نے لکھا ہے کہ وہاں پہ زخم ہو جائے گا اور وہ جلنے کی جیسا ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسا بدبودار، ایسا کڑوا کسیلا اور ایسا خطرناک پودا، اس پودے کا پھل کس کو کھلایا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا جو درخت ہے یہ طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے، مجرموں کا کھانا ہوگا. وہ کھائیں گے تو کیسا ہوگا؟ کالمہل یغلی فی البطون، تیل کے برتن کے پیندی میں جو تلچھٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ذرا پکوڑی، رمضان کا سیزن ہے، پکوڑی گھر پہ بنتی ہے، جب تیل کے پکوڑی بننے کے بعد جو تلچھٹ نیچے رہ جاتا ہے وہ کتنا خراب لگتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے. اوپر تو تری جیسا لکھ رہا ہے، اچھا دکھ رہا ہے، لیکن جو اندر تلچھٹ ہوتا ہے پہلی بات تو دیکھنے میں خراب ہوتا ہے، دوسری بات یہ اوپر والے کے مقابلے میں نیچے والا تیز گرم ہوتا ہے، وہ زیادہ گرم ہوتا ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ مجرموں کا کھانا ہوگا، اور کالمہل یغلی فی البطون، اور یہ تلچھٹ کی طرح ان کے پیٹ کے اندر جوش مارے گا. اور وہ کیسا جوش مارے گا؟ کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے، اگر آپ گرم پانی ابالیں اور خوب تیز جب گرم ہو جائے تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے ابال کھائے گا، اور اس سے آوازیں بھی آتی ہے. وہ درخت کا پھل کھانے کے بعد جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی وہ درخت کا پھل کھائیں گے تو ان کے پیٹ کے اندر ایسے ہی ابال آئے گا اور ایسے ہی جوش مارے گا جیسے گرم پانی کے اندر، یعنی گرم پتیلی پہ پانی چڑھا دیا جاتا ہے تو پانی کے اندر جیسے جوش ہوتا ہے، پانی کے اندر جیسے یعنی گھرگھراہٹ کی آواز آتی ہے اور اس کے اندر اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ صحیح سلامت نہیں نکل پاتی ہے، ایسے وہ پیڑ کا پودا ان لوگوں کے پیٹ میں جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے زقوم کے درخت کو
تلچھٹ کے طرح قرار دیا ہے کہ جیسے تلچھٹ ہوتا ہے دیکھنے میں اچھا نہیں ہوتا ہے، تیز گرم ہوتا ہے، ایسے ہی وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کے پیٹ میں جائے گا تو بالکل ایسے ان کے پیٹ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اس طرح کے عذاب سے بلکہ اپنے ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جہنم اور جہنم کی لپٹ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا کر کے اپنے رحم و کرم سے اللہ رب العالمین اپنے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ رب العالمین یہ اتنی تھکاوٹ کے بعد، بھوک لگنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی اس کو تو قبول فرمائے، اور جیسے تیرے قرآن سے لگاؤ رکھ کر کے، تیرے قرآن سے محبت کر کے یہاں بیٹھے ہیں، رب العالمین اس کا صلہ تو اپنی شان کے مطابق دنیا کے اندر بھی دے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہم تجھ سے یہی مانگیں گے، اس قرآن سے محبت کے نتیجے میں اللہ ہم سب کو اس جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔